بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رائیل جو کہ تاریخی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن رحیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن رحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو آپ کو پہلے ہی خواب میں دیکھ چکی تھی، آپ کی محبت میں پاگل ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس عورت نے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ، تو اس نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور دروازے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔
خیر اللہ پاک فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب اس کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، یعنی اس کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے، ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر سامنے کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور زلیخا بولی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا تو قید کر دیا جائے گا، رسوا ہوگا۔ خیر زلیخا کے منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پوری شہر میں داؤ پر لگ چکی ہے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے تھے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں، وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی پاک کی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی بھی خود صفائی کرتی تھی،
مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے تو مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے، اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی، اور اللہ پاک سے ان کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں، اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع حکام القرآن کے صفحہ نمبر 213 اور زمخشری الکشاف کے صفحہ نمبر 455 پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ اور وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کر، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں کہ زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں، تو اس لیے شادی کی پہلی رات ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، جس کو قرآن پاک میں سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قصہ کیسا لگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو معاف فرما دے۔
ہم سے مصیبتیں، بلائیں اور تنگ دستی کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے یعنی ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔